بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی رسولہ النبی الامی الکریم. کسی بھی قوم کی تاریخ، ہسٹری اور اس کا اتہاس اس کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے. جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں انہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے، اور جو قومیں اپنے اتہاس کو بھلا دیتی ہیں وہ دنیا میں زندہ نہیں رہتی. مسلم قوم کی تاریخ ایک بہت ہی شاندار اور روشن تاریخ ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ ان کے جذبات بلند تر بلند ہوں اور وہ دنیا میں خوب ترقی کر سکیں. مسلمانوں نے ہمیشہ ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے اور کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا جو ان کے ہاتھ نہ رہا ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو یا میڈیکل سائنس ہو یا حدیث و قرآن ہو یا زوولوجی ہو یا ہسٹری ہو یا جغرافیہ. علم کی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے کہ جس شاخ پر مسلمانوں نے محنت نہ کی ہو اور اس کے ماہر فن نہ کہلائے ہوں. واقعہ یہ ہے اور دنیا اس سے انکار نہیں کر سکتی کہ مسلمان ہر فن مولا اور ہر فیلڈ کے ماہر اور لوگوں کے استاد رہے ہیں. چنانچہ قرطبہ ہو یا حیدرآباد دکن یا رامپور، یہ سب وہ علاقے ہیں جن کو مسلمانوں نے علم کا گہوارہ بنا دیا اور ہر فیلڈ میں انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ اس کی مثالیں مل نہیں سکتی. مثلا آج کل زوولوجی کا دور ہے، لوگ اس فیلڈ میں بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے بہت ساری ویڈیوز آڈیوز سنی ہوگی جو اینیملز سے متعلق ہیں. گدھے، گھوڑے، کھچر اور دریا کے اندر رہنے والے جانور، مچھلیاں، لوگ ان کی قسمیں، ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں. لیکن ذرا اس پر غور کیجئے کہ اب سے تقریباً 1000 سال پہلے جبکہ دنیا ان تمام علوم سے ناواقف تھی، مسلمان ان پر کام کر رہے تھے. اگر آپ نے علامہ دميري کا نام سنا ہے تو ان کی کتاب حیات الحیوان پڑھیے. انہوں نے حیات الحیوان میں کمال کر دکھایا ہے اور جانوروں کے اوپر، چاہے وہ سمندری جانور ہوں یا خشکی میں رہنے والے جانور، ان پر جو اپنی تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں تو دنیا آج تک حیرت زدہ ہے. علامہ دميري نے صرف شیر کے نام اپنی کتاب میں 600 سے زیادہ کا تذکرہ کیا ہے کہ شیر کے 600 سے زیادہ نام عربی زبان میں ہوتے ہیں، جیسا کہ عباس اور حمزہ، اسد، یہ سب شیر کے نام کہلاتے ہیں. انہوں نے شیر کی خصوصیات کو، اس کی عادات کو اور اس کی کیفیات کو لکھا ہے. آپ نے یہی سنا ہوگا کہ شیر بڑا بہادر اور بڑا نڈر جانور ہے، لیکن علامہ دميري رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خصوصیت شیر کی یہ لکھی ہے کہ شیر بہت ہی بڑا ڈرپوک جانور بھی ہے. وہ بلی کی آواز سے بھی ڈرتا ہے اور برتن میں کھنکھناتے ہوئے پانی کی آواز سے بھی اس کو خوف محسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے جانوروں پر انہوں نے تحقیقات کی ہے. علامہ بیتار نے 200 پودوں کا پتہ لگایا ہے. مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو عربی زبان میں منتقل کر کے پوری دنیا کے سامنے ارسطاطل، سوکریٹس کے نظریات اور خیالات کو پیش کیا ہے. اگر وہ اس پہ کام نہ کرتے تو کبھی بھی دنیا کے سامنے ارسطاطل کا فلسفہ نہیں آ سکتا تھا. مامون رشید نے تو اس پر بہت ہی کام کیا ہے. دنیا بھر سے تمام حکیموں اور تمام فلسفیوں
اور بڑے بڑے ماہرین علوم کو اکٹھا کیا، ہر چیز پر تحقیقات ہوئی۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اس وقت کے مسلم سائنسداں نے کھجور کے درخت پر ریسرچ کیا، اور کھجور کا درخت انہوں نے ایسا اگایا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا کھجور کے درخت سے پھل توڑ سکتا تھا، کھجور توڑ سکتا تھا۔ اتنا چھوٹا درخت اگا کر کے پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ تو غرض یہ کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میری درخواست ہے تمام ناظرین اور سامعین سے کہ علامہ مناظر حسن گیلانی کی کتاب 1000 برس پہلے ضرور مطالعہ کریں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے کارنامے کیا ہیں۔